السلام علیکم مفتی صاحب۔ میرا سوال جو ہے، دو پہلو ہے میرے سوال کے۔ ایک تو یہ کہ کیا امریکہ میں رہنے والے ایسے حضرات جن کا آخری سفر کا انتظام نہیں ہو سکتا، ان کے جو ہے موت مٹی کے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یا اولاد ہے بھی تو اس کے اوپر جو ہے بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ آخری وقت کا خرچہ اٹھائے، آخری سفر کا خرچہ اٹھائے، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے انشورنس، جو آج کل عام طور پہ جو ہے کارڈز آتے ہیں اکثر جو ہے لوگوں کو جو 65 سال کے اوپر ہو گئے ہیں، کہ بھائی آپ کے جو ہے آخری رائٹس کے ہم خرچے اٹھائیں گے اور وہ انشورنس کوئی کسی طرح دیتے ہیں، تو کیا وہ جائز ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے لیے یہاں امریکہ میں؟ اور دوسری بات یہ کہ ایسے حضرات جو یہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے لیے کیا کوئی فی سبیل اللہ کار خیر کرنے والے لوگ ہیں جو اس طرح کا خرچہ اٹھاتے ہیں، یا ہمارے ڈالس فورٹ ورتھ کے ایریا میں کوئی ایسا قبرستان ہے جو ان لوگوں کو بنا کوئی خرچہ لیے ان کی تدفین اور ان کا کفن دفن کرے گا؟ اگر کچھ معلومات ہو سکتے ہیں اس تعلق سے تو بڑی مہربانی ہوگی، نوازش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سوال کے دو پہلوؤں میں سے پہلا پہلو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ انشورنس کروانا جائز ہے، جس کو فیونرل انشورنس کہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا یورپ میں کوئی مسلمان دنیا سے پردہ کر گیا ہو اور وہ بے یار و مددگار، بے گور و کفن پڑا ہو اور کسی مسلمان نے اس کی تجہیز و تکفین نہ کی ہو۔ الحمدللہ مسلمان جیسے بھی ہیں ان کے دلوں میں ابھی بھی خوف خدا موجود ہے، تو وہ سارے مل کے کوشش کر کے اپنا حصہ ڈال کے تصدق کرتے ہیں، صدقہ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور ان پیسوں سے اس کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں۔ لہٰذا جو اس طرح کے کارڈز وغیرہ آتے ہیں، اسے انشورنس حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے اولاد کو وصیت کر دی جائے، اگر اولاد نافرمان ہو، اس قابل نہ ہو، تو اپنا کوئی دوست ہو، اپنا کوئی قریبی ساتھی ہو جس پہ اعتماد کیا جا سکے، تو اس سے انسان وصیت کر سکتا ہے، گزارش کر سکتا ہے اور کچھ پیسے اس کو دے سکتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو مساجد میں ڈیتھ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، تو وہ ماہانہ کچھ نہ کچھ وصول کرتی ہیں تاکہ جس کو ضرورت ہو تو وہ ڈیتھ کمیٹی سے رابطہ کرے اور ڈیتھ کمیٹی اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر سکے۔ بہتر یہ ہے کہ جو اسلامی اعتبار سے کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، جو آخری مرحلے پر انسان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اس میں کنٹریبیوشن کی جائے، چاہے جائے کہ انشورنس کمپنیوں کے ذریعے یہ کام کیا جائے، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ رہی بات کہ ڈیلس میں کیا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو ڈیلس میں رہنے والے احباب بے شمار اس گروپ میں موجود ہیں، تو وہ انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آیا جو قبرستان کی کمیٹی بنی ہے، یہ نوری مسجد کی طرف سے میرے علم میں تھا کہ وہ جگہ خریدی گئی ہے قبرستان کے لیے۔ اب جانے وہاں کس طرح کا انتظام و انصرام ہے۔ اس گروپ میں نوری مینجمنٹ کے کچھ احباب بھی موجود ہیں، سید فاروق صاحب ہیں، اسی طرح عمر فاروق صاحب موجود ہیں۔ اگر وہ میسج سنیں تو اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔